آج کی گفتگو میں آقا دو جہاں سرور کون و مکان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دروازہ پورا کھول دیں۔ ایک بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ انسان اس 6 فٹ کے وجود کا نام نہیں، یہ محض گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، خون ہے اور مٹی سے بنا ہوا جسم۔ اس کا نام انسان نہیں، بلکہ انسان اصل میں نام ہے اوصاف کا۔ کس کا؟ خوبیوں کا، کمالات کا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بچے کی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بچے کی شخصیت کی تعمیر۔ تو یہ شخصیت کی تعمیر کیا ہے؟ یہ جسم کو پالنا نہیں، وہ تو ماں باپ کر رہے ہیں۔ تو شخصیت کی تعمیر سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں، درسگاہ میں، استاذ کے سامنے، مرشد کے سامنے۔ شخصیت کی تعمیر سے مراد اس وجود میں انسانی اوصاف کو لانا، انسانی اوصاف کو۔ اگر انسانی اوصاف پیدا نہ ہو تو یہ 2 ٹانگوں والا جانور ہے۔ کیوں بھائی؟ بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور اسی 2 ٹانگوں والے جانور میں اگر انسانی اوصاف پیدا ہو جائیں تو پھر فرشتے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اور بشر آگے نکل جاتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ انسان کس کا نام ہے؟ اوصاف۔ جتنے اوصاف زیادہ ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے، نکھرے ہوئے ہوں گے، مضبوط ہوں گے، انسان بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ آقا دو جہاں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ پوری کائنات کے آقا ہیں۔ اگر جسمانی اعضاء کے حوالے سے دیکھا جائے اس میں تو کوئی فرق نہیں۔ بولیے، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، مگر اتنا اعلیٰ کہ کائنات کی ہر شے اس وجود کو سلام کر رہی ہے۔ اس کی وجہ جسم کا فرق نہیں، بلکہ اس جسم میں، اس وجود میں پائے جانے والے، بولیے، اوصاف، کمالات۔ انسان کس سے بنتا ہے؟ ڈولے کٹ کے نہیں، کیوں جی؟ ورزش کر کے نہیں،
انسان کس سے بنتا ہے؟ اعلیٰ اوصاف سے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب حضور کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک شخصیت کا ذکر نہیں ہوتا. ذکر مصطفیٰ یا نعت مصطفیٰ یہ ایک شخصیت کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ کائنات کے بہترین اوصاف کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے حضور کا نام محمد ہے کہ جس کی بار بار اور تعریف اسی کی ہوگی جس کے اوصاف ہوں گے، خوبیاں ہوں گی، کمالات ہوں گے. تو میرے آقا نے بھی جو انسان بنائے، کیونکہ حضور خود مرکع اوصاف تھے اور کائنات کی ساری خوبیاں اللہ نے حضور کی ذات میں جمع فرما دی. اب جو جو حضور کی ذات سے ٹچ کرتا گیا اور مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھتا گیا وہ بھی خوبیوں والا بنتا چلا گیا. تو یہ بات یاد رکھیں، ہمیں بھی حضور کا ذکر کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے صرف ثواب پہ نگاہ نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ؟ یہ بھی آج کے دور کا ایک مذہبی مغالطہ ہے کہ ہمیں ثوابی بنا دیا گیا. کیا؟ اتنا یہ پڑھ لو اتنا ثواب، بلکہ پورا حساب لگایا جاتا ہے کہ اس لفظ کے پڑھنے کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب. ساری نگاہ کس پہ جا کے اٹک گئی؟ ثواب پہ، اور اپنے آپ کو سنوارنا بھول گئے. بات سمجھ؟ تو ثواب پہ نگاہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے آپ پہ نگاہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی کچھ بدل رہے ہیں کہ نہیں بدل رہے ہیں. بات سمجھ؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نماز پڑھ کے، عبادت کر کے ثواب پہ نگاہ رکھنا یہ تھرڈ کلاس لوگوں کا کام ہے. کس کا؟ ناراض نہ ہونا. یہ کس کا کام ہے؟ جو فرسٹ کلاس لوگ ہیں نا، صحیح لوگ ہیں، وہ عبادت کر کے ثواب نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے بدلے ہیں، اور اس عبادت کا، اس مراقبے کا، اس مجاہدے کا ہم پہ بھی کوئی اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو بہرحال انسان کس کا نام ہے؟ بولیے. آج جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے اس میں بھی بے شمار اوصاف ہیں، مگر دو وصف نمایاں ہیں. کتنے؟ اور وہ سارے اوصاف کی ماں ہیں، کان ہیں، معدن ہیں، منبع. دو اوصاف. پہلا وصف محبت رسول. کیا؟ جس کی گواہی خود آمنہ کے لال نے دی. صدیق اکبر کا پہلا وصف کیا ہے؟ محبت. اور دوسرا وصف ہے صداقت. کیا؟ جس سے آپ کا لقب بنا ہے. بولیے. اور صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر. آخر حضور کا صدیق ہے نا، کسی اور کا؟ حضور رسولوں میں رسول اکبر، نبیوں میں نبی، پیغمبروں میں پیغمبر. تو آپ کا بنایا ہوا صدیق بھی صدیقوں میں صدیق اکبر. دو خوبیاں آپ کی ذات میں نمایاں ہیں، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ بس یہی میں عرض کروں گا. ایک ہے محبت رسول اور دوسری ہے، بولیے، صداقت، صدق، سچائی. سچ ہونا اور سچائی کو ماننا، ہر قسم کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر سچائی کو، بولیے، اور کوئی کسی خطرے کو اہمیت نہ دینا، کسی نقصان کو خاطر میں، بس جو سچ ہے اسے سچ کہتے چلے جانا. یہ سیدنا صدیق اکبر کی دو نمایاں خوبیوں میں سے دوسری خوبی. پہلی خوبی کیا ہے؟ بولیے،
سیدنا صدیق اکبر تو ڈنڈے کھا کے بھی بولتے تھے، ہمیں تو کوئی ڈنڈے نہیں مار رہا بولیے۔ ہاں، پہلی خوبی کیا تھی؟ اور دوسری صداقت۔ اب ایک بات میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ جملہ دہرا کے آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام کا مقصد عبادت نہیں، بتایا تھا نا، اسلام کا مقصد عبادت وسیلہ ہے۔ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ مقصد کردار ہے۔ کیا مقصد کیا ہے؟ اس میں سچ بولنا بھی ہے، رحم کرنا بھی ہے، حلال کھانا بھی ہے، ہر کسی سے پیار کرنا بھی ہے، معاف کرنا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کردار کے حصے۔ آپ کی دو خوبیاں ہیں، محبت رسول اور صدق، سچائی، صداقت۔ تو صداقت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عبادت کے ساتھ یا کردار کے ساتھ؟ بولیے۔ تو صداقت کا تعلق کس کے ساتھ؟ اب ایک اندر کی دنیا ہے، ایک باہر کی دنیا ہے۔ اندر کی دنیا میں محبت اور باہر کی دنیا میں بولیے صداقت، جس کا تعلق کردار کے ساتھ ہے، معاشرتی زندگی کے ساتھ۔ سچ کہاں بولیں گے؟ خدا کی بارگاہ میں یا بندوں کے ساتھ؟ بولیں، خدا سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کردار کا تعلق، عبادت کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے، کردار کا تعلق، اور صداقت از قبیل عبادات نہیں، صداقت از قبیل کردار ہے۔ اب آئیے کہ دو خوبیاں ہیں، محبت اور صداقت، ان کا آپس میں کیا تعلق؟ یاد رکھیں، اسلام چونکہ کردار کا نام ہے اور کردار کی پہلی سیڑھی سچ ہے۔ کیا؟ جس کو سچ بولنا نہیں آئے گا اس میں کوئی خوبی پیدا، ساری خوبیوں کی بنیاد کہ حقیقت کو ماننا اور حقیقت کو آگے بیان، یہی سچ ہے نا۔ حقیقت کو جاننا، ماننا کہ یہ حقیقت ہے، اور سر عام اس کا اقرار کرنا، اور پھر اسے آگے بیان کرنا، لوگوں کو بتانا بھی یہ ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو مانو، یہ سچ ہے۔ اس کے خلاف چلیں گے تو کیا بن جائے گا؟ اب دیکھیے، کبھی آپ نے، ہمارا محاورہ ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، سچ، یہ محاورہ ہے نا، سچ۔ اب وہ سچ بھی ہے، کڑوا بھی، یہ کیا ہوگا؟ سچ سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی؟ بولیے۔ سچ سے بڑھ کے کوئی حسین ہے، مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سچ کیا ہے؟ کڑوا ہے۔ تو کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ اس کو تو میٹھا ہونا چاہیے، اس کو تو مزیدار ہونا چاہیے، اس کو تو پر لطف اور لذیذ ہونا چاہیے، اور محاورہ کیا بن گیا؟ یہ سچ۔ اس سچ کے کڑوے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچ کو ماننا بھی ذرا مشکل، قبول کرنا بھی، اور اسے آگے بیان کرنا بھی۔ اس مشکل کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ اب یہ حقیقت ہے، مسلمان سے پوچھیں، غیر مسلم سے پوچھیں، کسی سے پوچھ لیں، یہ کوئی مذہبی بات تو نہیں نا ہے، یہ تو ایک انسانی، پورے انسانی معاشرے کی ایک سچائی ہے کہ سچ کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ لوگ سچ لیتے ہیں اور کچھ ڈر بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے مگر ماننے کو تیار، نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے، مال کا خطرہ ہوتا ہے، منصب کا خطرہ ہوتا ہے، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، تو سچ کو سچ سمجھ کے بھی مانتے۔ اب جو مانے گا نہیں وہ آگے بتائے گا، بولیے۔
کیونکہ کڑوا ہے. کیا ہے؟ تو طبیعت قبول نہیں کر رہی، نقصان ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس میں پھر بھوک بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، جان دینا پڑتی ہے. کس کے لیے؟ سچ کے لیے. بولو نا پاکستانیوں، بولا کرو. ان ساری باتوں کی مثال دینا میں سمجھتا ہوں پاکستانی معاشرے میں ضروری نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور کس طرح ہم نے سچ کا جنازہ نکالا ہوا ہے، اور کس طرح جھوٹ کو اپنی زندگی میں ہم نے شامل کر لیا ہے کہ اب جھوٹ رہا ہی نہیں. کیوں بھائی؟ سچ بولنا بے وقوفی ہو گئی، سچ بولنا سادگی ہو گئی. سچ بولنے والا دنیا کی نگاہوں میں پاگل ہو گیا، اور جھوٹ بولنے والا عقل مند، چالاک، ہوشیار، کامیاب. اس میں بڑے گیٹس ہیں. جو چالاکی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مکاری دیتا ہے، سارا معیار ہی الٹا ہو گیا. تو بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا کہ سچ کو ماننا بھی کیا ہوتا ہے، بولیں، اور بولنا بھی. اس لیے کہا گیا کہ سچ. تو پھر بولیے وہ کون سا جذبہ ہے کہ جو انسان کو یہ ساری کڑواہٹ برداشت کرنے کے قابل بنا دے، اور انسان سارے خطرات سے بے پرواہ ہو جائے، مفادات سے بے پرواہ ہو جائے، اغراض سے بے پرواہ ہو جائے، اسے کسی سے غرض نہ ہو، اس کا کردار ہی یہ ہو، وظیفہ ہی یہ ہو، معمول ہی یہ ہو کہ سچ کو دیکھتا جائے گا، مانتا بھی جائے گا، اور ہر حال میں لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا چلا جائے گا. وہ کون سا جذبہ ہے جو انسان کو اتنا بے خوف بنا دے؟ وہ ایک ہی جذبہ ہے، اور وہ ہے محبت. کیا؟ اندر محبت ہوگی تو محبت ہر شے سے بندے کو بے غرض، بولیے، تو پھر زبان پہ کیا آئے گا؟ بولے نا، سچ آئے گا. دیکھیں جب بھی انسان سچ کو دیکھتا ہے اور مانتا نہیں تو رکاوٹ کہیں اور نہیں ہوتی. کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اناد ہوتا ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، مفادات کی لالچ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بندہ سچ کو مانتا، جانتا ہے، جانتا کہ یہ سچ ہے، مگر اور آگے بیان نہیں کرتا. کیا ابو جہل کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے؟ بولیں. مگر اندر کیا تھا؟ حسد. کیا تھا؟ کہ چودھری تو میں ہوں، اس علاقے کا وڈیرا تو، اور میں اس کا کلمہ پڑھ لوں، اس کو نبی مان لوں، میں پیچھے ہو جاؤں، اس کو آگے کر دوں. تو رکاوٹ جہالت نہیں تھی، رکاوٹ دل کا بغض تھا، حسد تھا. اور یاد رکھیں جہاں محبت آ جائے، جہاں، وہاں سے حسد، بولیے، بغض، عداوتیں نکل جاتی ہیں. پھر بڑے سے بڑی آزمائش کے لیے بھی بندہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، ڈرتا نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اللہ نے پیکر صداقت بنانا تھا اور صدیقیت کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ سجانا تھا، تو پھر کہا ابو بکر پہلے آ. سچا بننے کے لیے پہلے یار سے پیار کرنا بھی ضروری ہے، انگ انگ میں اس کی محبت کو اتارنا ضروری ہے. ورنہ سچ بولنا، اور وہ بھی مکے کے اس جہالت زدہ معاشرے میں سچ کو قبول کرنا اور سچ کو پھیلانا، اس مشن میں آنا، ابو بکر بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. مگر جب تو یار کے قدموں میں بیٹھ جائے گا اور مصطفیٰ کی محبت کی جان پی لے گا اور تیرے انگ انگ میں عشق مصطفیٰ اتر جائے گا، تو پھر سچ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو تیرے دماغ میں بھی آئے گا، تیری زبان پہ بھی آئے گا. اس لیے صدیق اکبر حضور سے محبت میں بھی سب سے، بولیے، اور سچ بولنے میں بھی
محبت کے بغیر سچ بولنا بڑا، بولیے نا، بڑا مشکل ہوتا ہے محبت کے بغیر۔ کئی صحابہ پہ بعد میں ایسے مراحل آئے نا، کسی بادشاہ نے کہا، کسی وزیر نے کہا، حضرت بلال ان کو تھوڑا مارا گیا کہ چھوڑ دے، عہد کا نعرہ لگانا چھوڑ دے حضور کی محبت کو، مگر بلال نے کوڑے کھائے، تکلیفیں سہی، مگر نام لینا، کیونکہ دل میں کیا تھی؟ بولیے، وہ سب کچھ سہ کر بھی کہتا رہا کہ محمد سچا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے نبی ہیں، اور بلال کا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان ہے۔ اتنا بڑا سچ بولنے کا حوصلہ کس نے دیا؟ بولیے نا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے آئے، ترازو کے، اور میرے ابو بکر کا اکیلا ایمان ایک پلڑے میں۔ دیکھیں نا، حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی ہیں؟ وہ بھی، اور بولو، اونچا بولو، اور ایمان کس کا کتنا ہے وہ بھی، نیکیوں کی مقدار بھی جانتے ہیں اور ایمان کا معیار بھی جانتے ہیں۔ اب کسی اور نے نہیں کہا، حضور نے، کہ جس کے صدقے میں یہ صدیق بنا ہے، جس کے، اس آمنہ کے لال نے کہا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ساری کائنات کا ایمان، اور دوسرے پلڑے میں اکیلے کس کا؟ ابو بکر کا ایمان۔ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ برابر ہوگا؟ نہیں، فرمایا پھر بھی میرے ابو بکر کا اکیلا ایمان ساری کائنات کے ایمان سے بھاری ہوگا۔ عمر بھی پیچھے رہ گئے، عثمان بھی، علی بھی، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، بڑے بڑے سب پیچھے رہ گئے، وہ جمع ہو کر بھی پیچھے رہ گئے، اور ابو بکر اکیلا ہو کے بھی سب سے، تو وہ ایمان بڑا کس سے؟ کسی اور شے سے نہیں، کس سے بڑا؟ اونچا بولیے۔ محبت کا دوسرا نام، بولے نا، محبت کا دوسرا نام ایمان۔ ایمان عمل کا نام نہیں، ایمان کے نتیجے میں عمل وجود میں، مگر ایمان کس شے کا نام ہے؟ مصطفیٰ سے، مصطفیٰ سے محبت کا نام، اور جو مصطفیٰ سے پیار کرے گا، اور ایمان کو بھی آپ سمجھ لیں، میں نے شروع میں بات کر دی، ایمان کس شے کا نام ہے؟ کائنات کی حقیقتوں کو ماننا۔ کیا؟ کائنات کی سچائیوں کو، یہ کیا؟ خدا ہے، خدا، یہ کائنات کی حقیقت نہیں ہے، بولیں، کائنات کی سچائی نہیں۔ ہر شخص کہتا ہے مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ اب تو یہ جو مینجمنٹ سائنسز ہیں، انتظامی علوم میں، سب میں پڑھایا نہیں جاتا کہ کوئی ادارہ بھی سربراہ کے بغیر، بولیں، ہاں، کوئی ادارہ بھی سربراہ کے بغیر، ہاں، پاکستان میں چل رہے ہیں بہت سارے، کیوں بھائی؟ پاکستان جو ہوا تو بہت سے ادارے سربراہوں کے، وہ پڑھتے رہتے ہیں اخباروں میں، مطلب کا آدمی نہیں نا ملتا، وہ سیٹ خالی ہے، ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال کوئی چھوٹا سا ادارہ بھی سربراہ کے بغیر، تو پھر کائنات چلے گی، بولیں، تو پھر اس کائنات کے سربراہ کا ہونا بھی ضروری ہے، اور میرے مصطفیٰ نے اس سربراہ کا نام بتایا ہے اللہ۔ اتنی سی بات، حضور کو سائڈ پہ بھی رکھیں نا، تو عقل نہیں مانتی کہ سربراہ کے بغیر اتنا بڑا کائنات خود بخود چل رہی ہے، تو خدا کو ماننا یہ کائناتی سچائی ہے۔ کیا ہے؟ یہی ایمان۔ پھر قیامت کے دن کا ہونا، حساب و کتاب کا ہونا،
بولیے آج انسان کی زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں حساب کتاب نہیں ہے؟ بولیے ہے؟ بولو نا، ہے بھائی؟ نہیں، کوئی شعبہ بھی حساب و کتاب کے بغیر نہیں. ہر شعبے میں محاسبہ ہے، ہر شعبے میں احتساب ہے، ہر شعبے میں نگرانی ہے، ہر شعبے میں جانچ پڑتال ہے، ورنہ نظام نہیں چلے گا. تو پھر اللہ نے بھی کیا بنایا؟ یوم حساب. عقل مانتی ہے یہ کائناتی سچائی ہے، اس کو دل سے مان لینا کیا کہلائے گا؟ ایمان کہلائے گا. تو ایمان نام ہے کائنات کی سچائیوں کو ماننے کا، اور ان سچائیوں کو ماننے کا جو وسیلہ ہے وہ مدینے والا ہے، وہ آمنہ کا لال ہے. حضور کی زبان سے سن کر تاکہ ہم جس کو مان رہے ہیں اس پہ دلیل قائم ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تو بہرحال تو کائنات کی سچائیوں کو ماننا ایمان ہے. اور میں نے کیا کہا کہ سچ کیا ہوتا ہے؟ بولیے کڑوا ہوتا ہے. سچ کیا ہوتا ہے؟ اس کڑواہٹ کے مرحلے سے گزرنے کے لیے اور سچ کو ماننے کے لیے جو حوصلہ چاہیے، وہ حوصلہ اپنے وجود میں اتارنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ محبت مصطفیٰ. جس قدر محبت من میں اترتی چلی جائے گی اسی قدر بندہ سچ کو قبول کرنے اور سچ کو بیان کرنے کے قابل ہوتا چلا جائے گا. سیدنا صدیق اکبر نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ آج دل کر رہا ہے کیا کہ مسجد حرام میں کھڑے ہو کے نعرہ نہ لگا دوں. اب مجھے بتاؤ یہ کون سی شے ابار رہی ہے؟ بولو اونچی بولو، کون سی شے ابار رہی ہے؟ حضور نے فرمایا ابھی نہیں. کیا فرمایا؟ ابھی ماحول نہیں بنا، اکیلے ہو نقصان ہو جائے گا، ابھی نہیں کرنا. لیڈر منع کر رہا ہے. کیا؟ یہاں یہ پہلو بھی سامنے رکھیں کہ اسلام کی خوش نصیبی یہ ہے، اسلام کی، کہ اسے لیڈر ملا ہے مصطفیٰ جیسا. لیڈر ملا ہے مصطفیٰ جیسا، اور کارکن ملا ہے صدیق اکبر جیسا. وہ لیڈر ہونے میں کمال، اور یہ تنظیم میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، لیڈر اور جتنا لیڈر مضبوط ہوگا، کارکن مضبوط ہوگا، تنظیم اتنی ہی، مشن اتنا ہی، پیغام اتنا ہی مضبوط ہوگا. کارکن کہہ رہا ہے کہ کروں، لیڈر کہہ رہا ہے. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے اور کارکن کو کیسا ہونا چاہیے. بات سمجھیں؟ لیڈر کو اور صدیق اکبر کے لیڈر مصطفیٰ، نبی مصطفیٰ، پیغمبر مصطفیٰ. لیڈر کیا کہہ رہا ہے پر کارکن نے مانا. صدیق اکبر اس طرح اس مشن کی محبت میں غرق ہو گئے کہ لیڈر کے منع کرنے کے باوجود کارکن دوڑا دوڑا گیا اور مسجد حرام میں جا کے ہی بلند کر دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہاں سے سمجھ میں کیا آیا؟ یاد رکھیں لیڈر ہمیشہ حکمت کو سامنے رکھے گا، لیڈر ہمیشہ، مگر کارکن حکمت کو نہیں. کارکن اپنے جذبے، کارکن اپنے. مصطفیٰ نے حکمت دکھائی کہ ابو بکر ابھی وقت نہیں آیا، مگر کارکن نے اپنا پورا جذبہ بولیں دکھا دیا. مسجد حرام میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ لا الہ. جب صلح حدیبیہ اور وہ صلح نامہ لکھا گیا تو سب سے آخر میں جب دو نام لکھے گئے نا، ادھر حضور کا نام لکھا گیا محمد الرسول اللہ، ادھر کفار کی سربراہ کا نام لکھا گیا، نیچے دستخط ہونا تھے. جب کفار نے پڑھا تو کہا کہ اے محمد ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اور آئیے معاہدہ آپ کے اور ہمارے مابین. تو یہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھیں، محمد بن، ہاں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیں. اب حضور لیڈر تھے اور علی
بولیں لیڈر نے کہا کیا؟ لیڈر نے کہا کہ علی کاٹ دو، ہمیں کیا فرق پڑا؟ جس کی رسالت کے نعرے اوپر لگ رہے تھے، اگر یہاں کٹ بھی گیا تو لیڈر حکم دے رہا ہے کارکن کو کہ علی، پر کارکن نے کاٹا۔ شریعت کہہ رہی ہے، نبی کہہ رہا ہے، لیڈر کہہ رہا ہے کہ، پر کارکن نے کیا کہا؟ کارکن نے کہا یا رسول اللہ کٹ جاؤں گا پر کاٹوں گا۔ اور ایک کارکن نہیں، باقی 1500 صحابہ، 1500 کارکن باقی بھی تو بیٹھے ہوئے تھے، نہیں بیٹھے تھے؟ بولیے ان میں سے کوئی اشارہ کر دیتا کہ علی خدا کا خوف کرو، نبی کہہ رہے ہیں۔ قرآن بھی تو وہیں سے نکلتا تھا یا کہیں اور سے آتا تھا؟ عمر جیسا شخص جس نے منافق کا سر تن سے، وہ بھی تو وہیں پہ بیٹھا تھا، وہ کہہ دیتے علی کیا کر رہے ہو، نبی کی بات نہیں مان رہے؟ مگر 1500 صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا، بلکہ آنکھوں آنکھوں میں کہا شاباش، کٹنا نہیں۔ پھر کسی کارکن نے نہیں کاٹا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے خود کاٹا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ لیڈر کو کیا ہونا چاہیے اور کارکن کو؟ سیدنا صدیق اکبر کے دل میں محبت تھی تو خوف سامنے، سچ کو قبول کرنے کے لیے اور سچ کو ماننے کے لیے، سچ کو پھیلانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ بولو، اتنا زور لایا تمہیں بولتے آئے، محبت کے بغیر کوئی صدیق، کوئی پیکر صداقت اور کوئی کڑوے سچ کو لینے والا اور سچ کی روشنی کو آگے پھیلانے والا اس وقت تک نہیں بن سکتا کہ جب تک قائد کے ساتھ سچی محبت نہ ہو، لیڈر کے ساتھ محبت نہ ہو، نبی کے ساتھ محبت نہ ہو، اور جب تک انگ انگ لیڈر کے نام نہ لگ جائے اس وقت تک بندہ مشن کا کام نہیں کر سکتا۔ لیڈر منع کرتا رہ گیا، کارکن مسجد حرام میں پہنچ گیا اور اکیلا کھڑا ہو کر محبت دیکھو، استقامت دیکھو، جذبہ دیکھو، اسلام سے محبت کو دیکھو اور سچائی کے فروغ کا حوصلہ دیکھو کہ اکیلے کھڑے ہو کے بڑے کفار کے مجمع میں نعرہ لگا دیا کہ لا الہ، کفار نے پکڑ لیا، مارا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ کارکن کیا ہو گیا؟ کارکن، وہ پہلا کارکن اسلام کی تنظیم کا، اسلام کے مشن کا، بولو نا، پہلا کارکن بے ہوش ہو گیا۔ اس لیے میرے آقا نے نا صدیق کی قربانیوں کو، آزمائشوں کو اور وفاؤں کو دیکھ کے فرمایا تھا، میرا مصطفیٰ کہہ گیا قیامت تک۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، جس نے بھی میرے ساتھ، میں نے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ حضور دے سکتے ہیں؟ حضور کسی کو دیکھ کے مسکرا ہی دیں تو بدلہ تو مل گیا، بدلہ تو مل گیا، اور کیا چاہیے؟ آقا فرماتے ہیں میں نے عمر کا بدلہ، عثمان کا بدلہ، علی کا بدلہ، سب کے بدلے دے دیے سوائے ابو بکر کے۔ سوائے، کتنا بڑا ہے وہ کارکن، کتنا بڑا اور کتنا بڑا وفادار، کتنا بڑا حق پرست اور کتنا بڑا کڑوے سچ کو قبول کرنے اور اسے آگے پھیلانے والا۔ مصطفیٰ نے کہا اس کا بدلہ میں دنیا میں نہ دے سکا، میں قیامت کے دن میرا مولا اس کا بدلہ دے۔ ابو بکر بے ہوش ہو گئے، گھر والے آئے اٹھا کے لے گئے، کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ اب جو گھر والے، خاندان والے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، وہ خوش تھے اندر سے، کیا کہ اتنی پٹائی کے بعد اب ابو بکر محمد کا نام، وہ خوش تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اندر کی کیفیت کیا ہے، یہ اندر سے اپنا تو ہے ہی نہیں، کسی کا بن گیا۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش آئی تو آنکھیں کھولتے ہی جب زبان ہلائی
تو ماں پاس کھڑی تھی، پوچھا ماں میرا آقا کس حال میں؟ وہ جتنے بھی پاس کھڑے تھے نا سب کو غصہ آ گیا، اتنی مار کھا کے بھی پھر اسی کا نام لیتا ہے، وہ سب چلے گئے، غصے میں چلے گئے۔ کارکن اکیلا رہ گیا، بس ماں رہ گئی، وہ ماں جو تھی نا، تو پھر ماں نے پوچھا بیٹا کچھ لاؤں، کیا کھاؤ گے کیا پیو گے؟ ابو بکر نے کیا کہا، اس پہلے کارکن نے کیا کہا، حضور کی محبت میں ڈوبے ہوئے اسلام کے اس فدائی نے کیا کہا کہ ماں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا کہ جب تک یار کا دیدار نہ کر لوں۔ زخمی ابو بکر کو لہو لہان ابو بکر کو، اس وقت کون سا ڈرپ تھی جو لگا دی جاتی، طاقت بحال ہو جاتی، کچھ بھی نہیں تھا، خون بہ گیا، زخموں سے چور ہیں، عمر کا بھی اگلا حصہ ہے، نوجوان تو نہیں ہے، حضور سے عمر میں بڑے تھے، 40 سال کی بعد کی بات ہے نا، 45 سال کے ہوں گے، 46 سال کے ہوں گے۔ پھر ماں کا سہارا لیا، اسی زخمی حالت میں چل پڑے حضور کے قدموں کی طرف، کوئی دوائی، کوئی کھانا، کوئی پانی۔ اب جب میرے آقا نے اس زخمی حالت میں ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو بکر اتنی محبت، اتنا جذبہ فدائیانہ، اتنی وفا، اسی حال میں کہ جائے کہ میں تمہاری خبر لینے آتا، تم زخمی حالت میں خود چل کے میرے پاس آ رہے ہو۔ یہ ہے، یہ حوصلہ کہاں سے ملا؟ بولیے، محبت سے ملا۔ تو یاد رکھیں محبت کے بغیر بندہ پے کرے صدق، بولے نا، اس لیے ابو بکر کی ذات میں 2 خوبیاں نمایاں ہیں، سچائی اور، بولے نا کہ محبت کے بغیر سچائی کا ساتھ دینا بڑا، بندہ ہار جاتا ہے، بے شمار رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ہاں جیتا وہی ہے کہ جس کو اپنے مشن سے، اپنے لیڈر سے، حدیبیہ میں بھی جب کمزور شرائط پہ صلح ہوئی تو عمر جیسا شخص غصے میں آ گیا، کون؟ بولو، عمر جیسا، اور ابو بکر کے پاس گئے، حضور کے پاس نہیں آئے، ابو بکر کے پاس گئے، کہا کہ ابو بکر یہ کیا ہو گیا، ہم حق پہ نہیں ہیں، اتنی کمزور شرائط پہ صلح، یہ کیا ہو گیا؟ عمر کا ایمان، تو پھر اس کا ایمان بھی کسی اور نے نہیں بچایا، ابو بکر نے بچایا۔ ابو بکر نے بس ایک جملہ کہا، ابو بکر نے کہا عمر خاموش ہو جاؤ، عمر خاموش ہو جاؤ، جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ ہم نے مان لیا، اس سے آگے کچھ نہیں۔ یہ ہوتا ہے کارکن کا کمال، بولو نا۔ میں نے وہ عرض کیا تھا نا پچھلے جمعے میں کہ آرڈر از آرڈر، وہ لبرل ہونا یہ انسان کی فطرت میں، بولیے آج کل بڑے بڑے ہم لبرل ہیں آزاد، تو بندہ تو اپنی خلقت میں، فطرت میں، بائی نیچر آزاد، یہ تو ہے ہی خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ تو ہے ہی بندہ، یہ تو ہے ہی بندہ۔ جب ہے ہی بندہ، مزاج میں بندہ ہے، خلقت میں بندہ ہے، اپنی صلاحیتوں میں بندہ ہے، تو لبرل کیسے ہوگا؟ پھر کیا ہوگا اگر خدا کے بندے نہیں بنو گے، مصطفیٰ کے غلام نہیں بنو گے تو کیا بن جاؤ گے؟ نفس کے غلام۔ کیا ان 2 کے علاوہ اور کوئی تیسری آپشن؟ بولیے۔ تو پھر میں نے کہا تھا نا کہ جب غلام ہی بننا ہے، کیا جب ہماری فطرت ہی کیا ہے کہ ہم کیا بنے، تو پھر کسی بڑے کے بن جاؤ۔ جب ماتحت ہی بننا ہے، سبارڈینیٹ ہی بننا ہے، تو کسی بڑے کے بنو، اس کی نسبت ہمیں بھی بڑا بنا دے گی، نفس کی غلامی کیوں کرنی؟ تو پھر آئیے نفس کی غلامی سے نکالنے کے لیے ان سارے جو خوف ہیں، خطرات ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہیں، ان سے کون نکالتی ہے؟ محبت۔ کیا جو محبت کر رہا ہوتا ہے اس میں حسد، اس میں بغض، اس میں عداوت، اس میں بخل، اس میں ہرس،
کتنی محبت والے تھے، کتنی محبت والے تھے کہ جب وہ سامان لائے جنگ کے لیے، عمر بھی لائے، عمر نے آج تہیہ کیا تھا، الیوم اسبق ابا بکر، آج تو میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا۔ عمر نے تہیہ کیا، سامان لے آئے۔ اب حضور آئے ہائے حدود طائر سدرہ، حضور آئے ہائے کہاں ہے عرش معلیٰ؟ نیکیاں بھی جانتے ہیں، ایمان کا معیار بھی۔ عمر سے پوچھا، عمر کتنا لائے ہو؟ کتنا؟ عمر نے بڑا سینہ تان کے بڑے فخر سے کہا کہ آقا سارے مال کا 2 حصے کیے ہیں، آدھا گھر والوں کے لیے رکھایا ہوں، آدھا پھر ابو بکر لائے۔ ابو بکر سے یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، کتنا لائے ہو، بلکہ ابو بکر سے کیا پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے۔ تو پھر ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ آقا مال تو سارا یہاں پہ ہے، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے خدا کا بھی ہے تو خدا کا۔ یہ حوصلہ کہاں سے ملا؟ بولیے نا، محبت سے ملا۔ اس لیے صدیق اکبر کی ذات میں 2 خوبیاں جمع ہیں، صداقت اور بولو صداقت اور میں نے آخر میں یہ عرض کر دوں، میں نے پہلے جمعے کے اندر عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے محبوب کی نسبت کو اپنی نسبت سے آگے رکھا ہے۔ کیا؟ محبوب کی نسبت کو اپنی نسبت سے آگے رکھا ہے۔ جیسے اس کی مثال دی تھی، عرش کس کا ہے اور مدینے میں قبر کس کی ہے؟ بولے بندے کی، آمنہ کے، مگر پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ مٹی کہ جس پہ حضور کا جسم پاک رکھا ہوا ہے وہ عرش الہی سے بھی اعلیٰ ہے۔ کس کی نسبت کو آگے رکھا؟ بولیں بولیں، عرش اس کی نسبت کا تھا، پیچھے رہ گیا، قبر محبوب کی نسبت کی تھی، آگے کر دی۔ صحابی کس کا ہوتا ہے؟ کو بولیا تھا کرو۔ اور ولی کس کا ہوتا ہے؟ جب بھی کہو گے صحابی رسول، صحابی رسول، اور ولی اللہ کس کا ولی؟ اب پوری امت کا متفقہ فیصلہ نہیں کہ ساری امت کے اولیاء جمع بھی ہو جائیں تو ایک صحابی کے برابر پھر کس کا دوست آ گیا؟ نبی کا کہ اللہ کا؟ بولو نا، تو کس کی نسبت کو اللہ نے آگے رکھا؟ اب یہاں آ جاؤ، جب ابو جہل نے کہا تھا رات کو صبح ابو بکر کے دروازے پہ گئے، ابو بکر تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک رات میں گیا بھی ہے اور مانتے ہو؟ ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں جا کے پہلے پوچھ لوں کہ کیا ہوا، یہ بھی نہیں کہا کہ میرا مولا لے جا بھی سکتا ہے اور یہ بھی نہیں کہا۔ خدا کی قدرت کا بھی حوالہ اور اپنی تحقیق کا بھی حوالہ، بس ایک ہی جواب دیا، اور محبت میں جواب بنتا بھی یہی تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ ابو جہل جو کچھ تو کہہ رہا ہے اگر یہی جملہ میرے سوہنے یار نے کہا ہے میرے سوہنے یار نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں۔ ابو جہل تو واپس گیا، ابو بکر دربار مصطفیٰ میں آئے، مولا خوش ہو گیا۔ ادھر ابو بکر آئے، ادھر سے جبریل آ گیا۔ اب دیکھیے وہی بات کہ کس کی نسبت کو آگے رکھا، اپنی نسبت کو پیچھے کر لیا، یار کی نسبت کو۔ اب ابو بکر دربار مصطفیٰ میں آئے تو خدا کو تو شکوہ کرنا چاہیے تھا کہ مولا چنگا بندہ بنایا، میرا حوالہ ہی کوئی نہیں، لے میں گیا، سیریں میں نے کروائیں، قدرت میری، طاقت میری، اور حوالہ صرف تیری زبان کہ میرے یار نے کہا، تو خدا کو تو شکوہ کرنا چاہیے تھا، مگر نہیں، جواب آیا کہ محبوب تیرے یار کی تصدیق کے انداز سے ہم بڑے خوش ہو گئے، تیرے یار کی تصدیق کے انداز سے ہم بڑے
خوش ہو گئے ہیں کہ اس نے تیری زبان کو معیار بنایا کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ ہے، میرے محبوب نے کہا ہے تو سچ ہے۔ تو پھر اعلان ہو گیا کہ محبوب آج کے بعد یہ صرف ابو بکر نہیں ہے بلکہ ہم اس کو صدیق اکبر کا لقب دیتے ہیں۔ صدیق اکبر بناتے ہوئے مولا نے کس کے حوالے کو آگے رکھا؟ اپنے یا یار؟ بولو نا۔ صدیق اکبر کا سارا کمال نسبت محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا، اقبال نے تشبیہ بڑی پیاری دی کہ پروانے کو چراغ، دو دیوانوں کا ذکر کیا، ابو بکر کے ذکر سے پہلے کائنات میں پائے جانے والے دو عاشقوں کا ذکر کیا، اور پہلے مصرے میں کہا کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا، کسی بس ہونے نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، اور کائنات کا سب سے بڑا عاشق بھی بنا دیا، دیوانہ بھی بنا دیا، محب بھی بنا دیا، اور اس قابل بنا دیا کہ لوگوں ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن ساری کائنات کے سامنے میرا مولا خود عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان برگزیدہ ہستیوں سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔